رینالڈ ایک بادشاہ تھا جس نے حج پر جانے والے قافلے پر حملہ کیا اور حاجیوں کو قید کر لیا اور کہنے لگا کہ بلاؤ اپنے محمد کو۔ تو جب حطین کی جنگ ہوئی ہے تو اس کے بعد بڑے بڑے بادشاہوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قید کیا گیا، جس میں رینالڈ بھی تھا۔ تقریباً 12 بادشاہ قید ہوئے ہیں اور سب پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر بات کی جائے اسلام کے سب سے عظیم حکمرانوں کی اور اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام نہ آئے تو یہ ممکن نہیں ہے، جنہوں نے عیسائیوں سے یروشلم کو واپس لیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پوری داستان کو جانیں گے، جس کا عنوان ہے داستان صلاح الدین۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی دنیا کے سب سے مہان جنگجوؤں میں سے ایک ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش 1138 میں ترکی میں ہوئی تھی۔ اس وقت ان کے والد نظم الدین ترکی کے حکمران تھے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساری جنگی صلاحیت اپنے والد سے ہی سیکھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بہت ہی ہوشیار انسان تھے جنہیں امن پسند تھا اور وہ کبھی بھی لڑائی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن صلاح الدین ایوبی کی زندگی نے موڑ تب لیا جب وہ اپنے چچا کے ساتھ مصر گئے اور وہاں کے دشمنوں سے انہوں نے جنگ بھی کی۔ اپنے چچا کے بعد صلاح الدین ایوبی مصر کے کمانڈر یعنی کہ وزیر بنے۔ صلاح الدین ایوبی کبھی بھی بڑے محلوں میں نہیں رہے، وہ مسجد کے پاس ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں کئی جنگیں لڑی اور انہیں فتح کیا۔ انہوں نے بڑی بہادری سے تقریباً 20 سالوں تک صلیبیوں کا سامنا کیا اور انہیں ہار ماننے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے یورپ کی ساری طاقتوں کا ایک ساتھ سامنا کیا، وہ طاقت جو یروشلم کو مسلمانوں سے چھیننے کے لیے آئی تھی۔ ناظرین، اتحاد صلیبیوں کو تاریخ کی سب سے لمبی جنگ میں سے ایک جنگ مانتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ وہ جنگ بھی تھی جس میں بہت زیادہ خون بہا تھا۔ کافی مشقتوں کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ صلیبی کیا ہے؟ ناظرین، صلیب کا مطلب ہے مذہب کی لڑائی۔ یہ جنگ صرف ایک شہر کے لیے لڑی گئی تھی جو کہ یروشلم تھا، جو کہ تینوں ہی مذہب یہودی، عیسائی اور اسلام میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ عیسائیوں کے لیے وہ جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دین کو پھیلایا تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ جگہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس شہر سے ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تھے۔ 15 جولائی سن 1099 یہ اسلام کی تاریخ کا ایک اندھیرے سے بڑا دن تھا، کیونکہ حضرت عمر کے یروشلم کو فتح کرنے کے 462 سال بعد یروشلم پھر سے عیسائیوں کے قبضے میں جا چکا تھا۔ اس دن مسلمانوں پر اتنے ظلم ہوئے جس کا تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس دن تقریباً 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ سڑکوں پر خون تھا کہ گھوڑے چل نہیں پا رہے تھے، وہ پھسلے جا رہے تھے۔ پورے شہر میں کئی ساری مسجدوں کو توڑا گیا۔ صرف مسلمان ہی نہیں، عیسائیوں کو بھی اس سے نقصان ہوا۔ وہ عیسائی جن کا کلچر گریک جارجن آرمینین تھا، ان پر کیتھولک چرچ کا کلچر تھوپا جانے لگا۔ یہ خبر سن کر مسلمانوں کی تیسری مقدس جگہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ اس نے پوری دنیا کے ہی مسلمانوں کو حیرانی میں ڈال دیا تھا۔ عباسی خلافت کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ان کروسیڈرز یعنی صلیبیوں کا سامنا کر سکیں۔ یروشلم کے علاوہ کروسیڈرز یعنی صلیبیوں نے کئی اور شہروں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ میڈیٹرین کوسٹ کے پاس 4 کروسیڈرز سلطنت نے اپنی حکومت قائم کر لی، لیکن ان کروسیڈرز کا سامنا سلجوکیوں سے بھی ہوا، جنہوں نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، اور سلجوک جو کہ بہت خطرناک تھے، سلجوکیوں نے کروسیڈرز کو بے حد بری طرح تباہ کر دیا اور نہ جانے کتنے کروسیڈرز کے سپاہی اس میں مارے گئے۔ اس کے بعد ہماری کہانی میں صلاح الدین ایوبی آتے ہیں، جو بچپن ہی سے بڑے ہوشیار اور بہادر قسم کے انسان تھے۔ انہوں نے اپنے وقت کے بہترین اسلامک اسکالر سے اپنی تربیت حاصل کی۔ اگر دیکھا جائے تو شروعات میں صلاح الدین ایوبی کا من اسلامک اسٹڈیز اور پڑھائی میں زیادہ لگتا تھا، لیکن ان کے چچا نے انہیں مصر بھیج دیا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی بے حد جوان تھے جب 1169 میں صلاح الدین ایوبی نے مصر میں وزیر کی گدی کو سنبھالا تو ان کی مذہبی تعلیمات نے گورنمنٹ پالیسی کو بہت متاثر کیا، لیکن ایک شخص جسے صلاح الدین ایوبی کی بڑھتی ہوئی طاقت پسند نہیں آ رہی تھی وہ تھے نور الدین، جو کہ شام میں تھے۔ مصر اور شام کے لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ ان دونوں کے بیچ جنگ ہونا طے ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور 1174 میں بیماری سے جلدی وفات پا جاتے ہیں، جس کے بعد صلاح الدین ایوبی کی حکومت مصر کے
ساتھ ساتھ سیریا پر بھی قائم ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کی زمین جو الگ الگ تھی اسے صلاح الدین ایوبی نے پھر سے ایک کر دیا اور کروسیڈرز کی یروشلم کی سلطنت ایک مضبوط اسلامی ریاست سے گر چکی تھی۔ 1177 اور 1180 میں پوری مسلم دنیا ایک ہو گئی تھی اور عیسائی الگ الگ ہو گئے تھے، بالکل اسی طرح جیسا کہ سن 1099 میں تھا جب سارے عیسائی ایک ہو گئے تھے اور مسلمان ایک نہیں تھے۔ لیکن صلاح الدین ایوبی جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے یروشلم کی سلطنت کے ساتھ کئی سارے معاہدے کیے، لیکن رینالڈ نام کے عیسائی حکمران نے ان معاہدوں کو توڑ دیا۔ اس نے کئی سارے مسلمانوں کا خون بہایا، یہاں تک کہ وہ مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگا، جس کے بعد 1180 لوگوں کے ہجوم میں صلاح الدین ایوبی کی فوج نے ان صلیبیوں کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد تو مسلمان اور عیسائیوں میں دشمنی بڑھتی گئی اور بات جنگ تک پہنچ گئی اور صلاح الدین ایوبی اور یروشلم کی سلطنت کے بیچ جنگ ہونا طے ہو گئی اور 1187 میں یہ جنگ لڑی گئی جسے آج ہم حطین کی جنگ کے نام سے جانتے ہیں، اور اس جنگ میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو ختم کر کے رکھ دیا اور پھر سے مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کیا، جس کا انتظار مسلمانوں کو پچھلے 88 سالوں سے تھا۔ اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کے نشان پر چلتے، جنہوں نے سال 37 میں یروشلم کو فتح کیا تھا، لیکن مسلمانوں نے عیسائیوں کا خون نہ بہایا، شہر میں قتل عام نہ ہوا اور ہر کسی کو رہنے اور اپنے دین پر قائم رہنے کا پورا حق تھا۔ اب جو یروشلم تھا وہ پوری طرح سے مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا، تو ظاہر سی بات ہے یہ خبر سننے کے بعد عیسائیوں کو غصہ آنا لازمی تھا۔ یورپ میں انہوں نے اپنی فوجوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ جرمنی اور فرانس حکمرانوں نے اپنی فوجیں تار کرنا شروع کر دی کہ ہمیں پھر سے یروشلم کو واپس لینا ہے، اور انگلینڈ کے حکمران رچرڈ نے بھی اپنی ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی، لیکن انہیں کیا پتا تھا ان کا مقابلہ صلاح الدین ایوبی سے ہے۔ انہوں نے کئی ساری جنگیں سلطان کے خلاف لڑی اور بھاری نقصان انہیں اٹھانا پڑا، لیکن اب مشکل بڑھنے والی تھی کیونکہ اب پورے یورپ کی ساری فوجیں متحد ہو کے آ گئیں اور صلاح الدین ایوبی سے مقابلہ کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی کی فوج جو اب تک صلیبیوں کا سامنا کر رہی تھی وہ اب تھک چکی تھی اور ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، جس کے بعد یہ طے ہوا کہ اب اور خون نہیں بہے گا اور کسی کا بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت سلطان کو 2 لاکھ سونے کے ٹکڑے دینے تھے۔ تھوڑی دیر ہو گئی جس کی وجہ سے غصے میں آ کر رچرڈ نے بے بس مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ جب یہ خبر صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلی تو انہیں بہت غصہ آیا اور انہوں نے مسلمانوں کے خون کا بدلہ لینے کی قسم کھائی۔ 150 میل سمندر کا راستہ طے کرنے کے بعد سلطان نے ان کے خلاف کئی جنگیں لڑیں اور انہیں بھاری نقصان پہنچایا، جس کے بعد حکمران رچرڈ معاہدے کے لیے مان گیا اور سلطان بھی مان گئے، جس کے بعد 1192 میں ایک سمجھوتا ہوا اور سارے صلیبیوں کو یروشلم سے باہر نکالا گیا۔ انہی کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب نے الفاظ فرمائے کہ جس قوم کی بچیاں ناچ گانے کو اپنا شوق بنا لیں اس قوم سے ناچنے گانے والی ہی پیدا ہوں گی۔ خالد بن ولید پیدا نہیں ہوں گے، محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوں گے، طارق بن زیاد پیدا نہیں ہوں گے، صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوں گے جو اکیلے پورے یورپ کا سامنا کریں۔ آپ کو پتا ہے اس حطین کی جنگ میں تقریباً 7 سلطنتیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف آ گئی تھیں۔ پورا یورپ ایک طرف تھا، پورا یورپ ان کے خلاف تھا اور ادھر تنہا صلاح الدین تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے یورپ کو شکست دی۔ رینالڈ ایک بادشاہ تھا جس نے حج پر جانے والے قافلے پر حملہ کیا اور حاجیوں کو قید کر لیا اور کہنے لگا کہ بلاؤ اپنے محمد کو۔ تو جب حطین کی جنگ ہوئی تو اس کے بعد بڑے بڑے بادشاہوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قید کیا گیا، جس میں رینالڈ بھی تھا۔ تقریباً 12 بادشاہ قید ہوئے ہیں اور سب پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے سب کو پانی پلایا اور رینالڈ کو نہیں پلایا، تو ان میں سے ایک جو حکمران تھا اس نے اپنے میں سے تھوڑا سا پانی بچا کر رینالڈ کو دے دیا۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ پانی تم پلا رہے ہو، میں نہیں پلا رہا ہوں، کیونکہ اسلام میں جب آپ پانی پلاتے ہیں تو یہ امن کی نشانی ہوتی ہے۔ رینالڈ کو اسلام کی دعوت دی گئی لیکن اس نے انکار کر دیا، تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں نے قسم کھائی تھی جب تو نے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا اور کہا تھا کہ بلا اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھوں سے تیری
गर्दन उड़ाऊंगा, ले आज मोहम्मद का ये अदना गुलाम तेरी गर्दन उड़ाने जा रहा है। और सलाउद्दीन अयूबी ने उसकी गर्दन उड़ा दी। तो बाकी के जो बादशाह थे वो कपकपाने लगे। तो सलाउद्दीन अयूबी ने कहा कि ये हमारे इस्लाम में नहीं है, हमारे इस्लाम में बादशाहों के साथ बादशाहों वाला सलूक ही किया जाता है। लेकिन ये अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ गया था। और ये अल्फाज है सलाउद्दीन अयूबी के कि अगर तुम्हें किसी कौम को बिना जंग के बर्बाद करना है तो उस कौम के नौजवानों में अयाशी को आम कर दो और वो कौम बिना जंग के ही बर्बाद हो जाएगी। आप ध्यान दीजिए, जब तक मुसलमानों ने दीन के रास्ते पर हुकूमत की है तब तक शान से हुकूमत की है, लेकिन फिर इसके बाद मुसलमान अयाशियों में डूब गए। अल्लाह ने अरबियों को हुकूमत करने की ताकत दी थी क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से एक थे, लेकिन फिर अरबी अयाशियों में डूब गए और खुद की ताकत को खत्म कर बैठे। उस वक्त भी यरूशलेम अरबियों के हाथ से निकला था, लेकिन अब अरबियों में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो फिर से यरूशलेम वापस ले सकें। लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने वापस ला कर दिया और फिर उनके बाद क़यादत तुर्कों के हाथों में आई। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी कहने को तो सुल्तान थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी ये सब जानते हैं। बड़ी सख्तियां देखी उन्होंने अपनी जिंदगी में, बड़ी बड़ी जंगें लड़ी और आज फिर यरूशलेम सलाउद्दीन अयूबी का मुंतज़िर है। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की बहादुरी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि हत्तीन की जंग में तकरीबन 8 सल्तनतें एक साथ आई थी और इधर सुल्तान सलाउद्दीन अकेले थे। इसके बावजूद सलाउद्दीन अयूबी ने इन सब को शिकस्त दी और इतने रहम दिल थे कि उन्होंने सबको छोड़ दिया। कोई भी आके यरूशलेम में इबादत कर सकता है, कोई भी आकर रह सकता है, और ये सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की रहम दिली थी। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।